اور یاد رکھنا، چونکہ پتہ نہیں درس قرآن میں یہ عنوان آئے گا کہ نہیں آئے گا، مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں اگر اللہ نے نوازا ہے اپنے رشتہ داروں میں کپڑے تقسیم کرو، اور کپڑے ایسے تقسیم کرنا، یہ نہیں ایسے کپڑے مت بانٹنا کہ جو ایک دھل میں جو ہے وہ تار تار ہو جائے. لوگ قریبوں میں بانٹتے ہیں نا تو ایسے بانٹتے ہیں کہ اللہ ہی رحم کرے. ایک مرتبہ مجھے میرے استاد نے ایک واقعہ سنایا. واقعہ یہ تھا، ہم لوگ سفر میں تھے، استاد گرامی کہہ رہے تھے سید صاحب بتائیے کہ سید صاحب نہیں بلکہ وہ باپو کہتے ہیں پیار سے کہ باپو بتائیے کون دل والا کون ہے، دلدار کون ہے اور مالدار کون ہے. میری عادت ہے بڑوں کے سامنے کم بولتا ہوں، اس لیے کہ بڑوں کے سامنے کم بولیں گے تو چھوٹوں کے سامنے زیادہ سنانے کی صلاحیت پیدا ہوتا ہے. جو سنے گا وہی سنائے گا. مجھے معلوم ہوتا ہے پھر بھی میں نہیں بولتا، چپ رہتا ہوں. کوئی حدیث اگر کوئی استاد پیش بھی کرتے ہیں، کہتے وہ حدیث آپ نے پڑھی ہے، تو میں کبھی یہ نہیں کہتا ہاں پڑھی ہے، بلکہ کہتا ہوں آپ سنائیں، کیونکہ مجھے پتا ہے برکت والی زبان سے سنوں گا تو نیا فیضان ملے گا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بیچ میں بولتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ آتا ہے. یہ اچھی بات ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے، برکت سے محروم ہو جاتے ہیں انسان. اس لیے کہ ممکن ہے آپ نے کتاب سے پڑھا ہو تو آپ کے وہ سمجھ میں نہ آئے جو استاد سنائے، تو نیا نقطہ کوئی آپ کے سامنے پیش کرے. تو استاد نے فرمایا کہ مالدار اور دلدار کون ہے؟ میں نے کہا آپ ہی بتا دیں. تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ ایک عورت تھی، وہ ایک سیٹھانی کے گھر میں کام کرتی تھی. اس سیٹھانی کو رمضان شریف میں اس مزدور عورت کو گفٹ دینے کا موقع آیا، اور اس غریب عورت کو بھی رمضان شریف میں سیٹھانی کو گفٹ دینے کا موقع، یعنی دونوں ایک دوسرے کو گفٹ دینا چاہتے تھے. تو سیٹھانی جب گئی دکان پہ تو کہتی ہے تیری دکان پہ جو سب سے ہلکا کپڑا ہونا وہ بتا، کیونکہ مجھے اپنی مزدور کو دینا یہ کپڑا. اور جب وہ مزدورن گئی نا دکان پہ تو کہا تیری دکان پہ جو سب سے قیمتی کپڑا ہے وہ بتا، کیونکہ مجھے سیٹھانی کو دینا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اب بتائیے کہ کون دلدار اور مالدار ہے اور کون غریب ہے؟ ارے جس کے پاس قیمتی گفٹ ہے وہی تو مالدار بھی ہے، وہی تو دلدار بھی ہے. تو ذرا اللہ کی راہ میں ایسا دیا کرو کہ وہ چند مرتبہ پہن لے. لوگ مؤذن اور امام کو لا کے دیتے ہیں ایسے کپڑے کہ بیچارے سلانے میں بھی شرم آئے. کتنے کپڑے ہیں؟ بولے 14 ڈریس، ایک بھی نہیں سلائے گا امام. کپڑے ہی ایسے لاتے ہیں. کون سے کپڑے آ رہے ہیں؟ 30 روپے میٹر والا 40. کس کو پہنانا ہے؟ امام کو. بتا میں تجھے کس منہ سے یاد کروں؟ میرے الفاظ سخت ہو تو مجھے معاف کر دیا کریں، لیکن بات تو ذرا دیکھیں. اب عید کی نماز پڑھ کے تو 200 روپے میٹر کا کپڑا پہن کے آئے گا عید کی نماز پڑھنے، اور جس کے پیچھے پڑھنے آئے گا تو اس کو 30 روپے میٹر کا پہنا رہا ہے. تجھے شرم نہیں آئی؟ جو تیرا امام بن کے کھڑا ہے وہ 30 روپے میٹر کا پہنے اور تو 200-300 روپے میٹر کا پہنے. سوچ تو صحیح. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہی چیز اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرو. اور اگر امام نے قیمتی، اچھا امام اگر وہ 14 وائٹ ڈریس جو ملے تھے نا مارکین کے، ٹیری کاٹ کے، 100 کے، اگر وہ نہیں پہنے تو امام سب کے سامنے جو امام صاحب سب جا رہے ہو ایک ساتھ، امام صاحب وہ آپ نے کپڑے سلائے نہیں ہو جو میں دیا تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ حال قوم کا. 14 مت دو، 4 ہی دو، لیکن ایسے دو کہ تمہارا امام کہیں پہن کے جائے تو لگے کہ قوم کا امام آیا ہے. سوچ بدلو، سوچ تبدیل کرو. یہ حال ہے میری قوم کا. اگر یہ قوم مانگنے کے وقت کی قدر کرتی تو اس قوم کو کبھی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کا وقت نہیں آتا. اس قوم نے مانگنے کی کبھی خدا سے نہیں مانگا، بندوں سے مانگتے رہے. اسی لیے تو در در کے بھکاری اتنا مانگنے پر آئے، اتنا مانگنے پر آئے، اتنے بھیک منگے ہو گئی، اتنی بھیک منگی ہو گئی یہ قوم کہ اب تو یہ قوم ووٹ کے بدلے بھی پیسہ مانگتی ہے. کیا داڑھی والے، کیا حاجی، کیا نمازی، سب ننگے ہوئے اس الیکشن کے اندر، سب ننگے ہوئے. اور ان لوگوں کی عبادت کوئی قبول ہوگی جو حرام کے لقمے پہ افطار کریں گے؟ تہوار آ رہا ہے جی رمضان شریف کا، اس سے بھی لے لو، اس سے بھی لے لو، اس سے بھی لے لو، سب سے لے لو. بچوں کے کپڑے بنا دیں گے، خود کی درست کر لیں گے. لعنت ہے ایسی سوچ پر. سکتے اور جوے اور سود کی کمائی کا پیسہ جب تمہارے درمیان تقسیم ہوگا اور ان کپڑوں کو پہن کر عید کا دگانا پڑو گے تو کیا وہ دگانا منہ پہ نہیں مار دیا جائے گا؟ اس پیسوں سے رمضان شریف کی سحری کرو گے تو وہ روزہ منہ پہ نہیں مار دیا جائے گا؟ اس پیسوں سے افطار کرو گے تو وہ افطار منہ پہ نہیں مار دی جائے گی؟ سرکار غوث الاعظم دستگیر نے
رمضان المبارک کی شروعات میں قوم سے کہا تھا اے میری قوم تم رمضان شریف میں حلال پانی اور کھانے سے تو احتیاط کرتے ہو مگر جب تم افطار کے لیے بیٹھتے ہو تو تم لوگوں کے خون سے روزہ کھولتے ہو. لوگوں کے خون سے روزہ مت کھولنا ورنہ وہ روزہ قبول نہیں ہوگا. تو لوگوں نے کہا تھا ہم تو پھل فروٹ سے کھجوروں سے پانی سے روزہ کھولتے ہیں, ہم نے کب جو ہے خون سے روزہ کھولنا ہے. تو فرمایا جو لوگوں کا مال دھوکہ دہی کے ساتھ لیتے ہو وہ خون نہیں تو اور کیا ہے. آپ کا قصور نہیں ہے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال. جب مولوی ملے خود دینے لینے پر آ جائیں تو قوم کب بچنے والی. دین کیا ہے؟ صرف تسبیح گھمانے کا نام دین ہے؟ مذہب و مسلک صرف تسبیح گھمانے کا نام ہے؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لین دین میں درست نہیں وہ کسی معاملے میں درست نہیں. اور اتنا سستی بک گئی میری قوم, 500 روپے میں تو اب مرغی بھی 2 کلو کی نہیں ملتی. وہ آبریٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, جس کو کھا کر آپ بیمار پڑ جائیں وہ دیسی مرغی 500 کی بھی 2 کلو کی نہیں ملتی. تم 500 پہ بک گئے, لوگوں نے تمہیں خرید لیا. خدا نے تو تمہاری قیمت بہت بڑی بتائی تھی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے تمہاری جان اور تمہارے مال کو جنت کے بدلے خریدا. تیری قیمت جنت ہے, 500 روپے نہیں ہے. اور آج جیت کا جشن ایسے منا رہے ہیں جیسے کوئی ان کی عید آ گئی. پٹاخے پوری گلے کوچوں میں پھوڑے جائیں. نہ بیماروں کا خیال ہے, نہ پڑھنے لکھنے والوں کا, نہ عبادت کرنے والوں کا, نہ سونے والوں کا خیال. جو مذہب قرآن کی تلاوت کے لیے کہتا ہے کہ سونے والے کے سہانے زور سے قرآن مت پڑھو, اس کی نیند میں کہیں خلل نہ جائے, اس مذہب کے ماننے والے پٹاخے اتنی زور سے پھوڑ رہے کہ نیند میں لوگوں, نیند تو اپنی جگہ بیمار. اور سوچو تو صحیح, وہ قوم اپنی دولت کو انگار لگا رہی جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی. وہ قوم پٹاخے پھوڑ رہی ہے ہزاروں روپے کے خرید کر. ایسے بھی غریب ہوں گے تمہارے شہر میں کہ رمضان شریف کا چاند دیکھ کر جن کو عید کی فکر ہوگی, اور ماں اپنے بچوں کو یوں بہلا بہلا کر کے پھسلا پھسلا کر کے وقت نکال رہی ہوگی کہ بیٹا تیرے بابا کی, تیرے باپ کی اٹھان آئے گی تب ہم جا کر بازار سے کپڑے خرید کر کے لائیں. اس قوم میں رہتے ہو, امت کا درد نہیں, فکر امت نہیں, اور تم پٹاخے پھوڑ کے اپنی دولت کو آگ لگا رہے ہو. کون کر رہا ہے یہ؟ نام نہاد مسلمان, نام نہاد دیندار. سنو, سن لو, غور سے سن لو. جو ہار گئے ان کا تو آج ہی سے قلعہ کما ہو گیا, اور جو جیت گئے 5 سال کے بعد انہیں پھر زوال آنا ہے. اور سنو, اپنی فکر بناؤ, کوئی ایسے اقتدار پہ ایمان کا سودا نہ کرنا جو 5 سال کے بعد چھین لیا جائے. ہم تو اس اقتدار کے قائل ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد بھی جو اقتدار چھینا نہ جائے اس کی طرف کوشش کرو, اور اس اقتدار کو ولایت کہتے ہیں. 800 سال ہو گئے غریب نواز قبر میں جا کے آج بھی ہند پہ حکومت کر رہے ہیں. کیا تمہاری حکومت اور کیا تمہارا الیکشن. لعنت کرو ایسی چیزوں پہ, لعنت بھیجو ایسی چیزوں پہ. لیکن یہ بات قوم کو کون سا, امین القادری تو آنکھ کا کاٹا ہو گیا نا, آنکھ بولتے بولتے. غالباً اقبال نے یہ بات کہی تھی. کہتے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی ہیں ناخوش, میں زیر حلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا کنت. یہ آج حالت ہے. ملاؤں کا ایمان بکا, مولویوں کی پگڑیاں بکی, داڑیوں کی آبرو بکی. یہ آپ کا الیکشن تھا, اور وہ بھی صرف 5 سال کے اقتدار کے لیے. انا للہ و انا. پھر وہ قوم تباہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں اپنی قوم کی فکر کرو, اپنے آپ کی فکر کرو. اور یاد رکھنا, میں نے دیکھا میرے محلے میں جھگڑا ہو رہا ہے, ادھر محلے میں جھگڑا, ادھر. آپ سے پوچھتا ہوں, یہ لیڈر جو بڑے لیڈر ہیں سب بیوقوف بناتے ہیں. یہ کبھی نہیں لڑتے, یہ تمہیں لڑاتے ہیں. یہ بیٹھ کر پارٹیاں کرتے ہیں, تمہیں لڑا. تم نادان ہو, لڑتے ہو. آپس میں لڑو گے کہاں جاؤ گے؟ آپس میں لڑنے کا وقت. مومن تو ایک جان کی طرح ہے, مومن تو ایک جسم کی طرح ہے. کہیں بھی تکلیف ہو یاد رکھنا, ان کے کہنے پہ نہیں لڑنا, ان کے آواز پہ نہیں لڑنا. ٹھیک ہے, ہماری قوم کے عالم نے کہا تھا سیاست بیت الخلاء کی طرح ہے, اتنا استعمال کرو جتنا ہے, بس اتنا, اس سے زیادہ اور کیا ہے. پورا شہر سر پہ اٹھا رکھا.
مسجدوں کی آبرو بیچی، مسلوں کی آبرو بیچی، زبانیں بکی، خطابت بکی، سب بیچ آئے، اور جو بیچارے بچتے ہیں ان کو بدنام کرتے ہیں۔ وہ تو ایسا کہتے ہیں، کبھی بیچارے خواب میں سوچتے بھی نہیں، ان پہ الزام لگاتے۔ ہم تو ایسے لوگوں کا دامن قیامت میں پکڑیں گے جو ان لوگوں کو، پاک دامنوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ چلو ہم تو گندگی میں پھنس گئے، ذرا دو چار الزام ان پہ بھی لگا دیں۔ قدرت سب کو دیکھ رہی ہے، ذرا منہ کھولنے سے پہلے سوچا کرو، ہر مرتبہ منہ کھول کر جھوٹ مت بولا کرو، اپنی اوقات میں رہا کرو، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا۔ تو عرض یہ کرنے چلا تھا، بات دور نہ نکلے، پھینک دو اس بے غیرتی کو، اسلام نے تمہاری قیمت بہت مضبوط لگائی۔ آپ جانتے ہیں کیسروں کسرا کے تاجدار جس قوم کو خرید نہ سکے، وہ محلے کے معمولی سے کارپوریٹر تمہیں خرید لیتے۔ سوچو تو صحیح، ان تک یہ پیغام پہنچاؤ، میری قوم تک یہ پیغام پہنچاؤ۔